الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کرنا یقیناً ایک بہت ہی مشکل کام ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود ایک سراج منیر سے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح سورج کی روشنی کو، اس کے نور کو، اس کا احاطہ کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، ان کے اخلاق کا اور صفات کا احاطہ کر لینا ہمارے بس سے باہر ہے۔ کوشش یہی کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، ان کی سیرت سے ہمیں وہ کون سے اصول ملتے ہیں جن کو ہم اپنی زندگی میں بطور اصول نافذ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پاکیزہ چیزوں کو، طیبات کو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، انہیں پسند فرمایا ہے، خواہ وہ ان کا تعلق لباس سے ہو یا خوراک سے ہو یا سواری سے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ طیبات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ جیسا کہ سیرت کے کتب میں بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے گوشت میں سے بھی دستی کا جو گوشت تھا وہ زیادہ پسند تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے شوق سے کھایا کرتے تھے۔ اسی طرح اچھی قسم کی کھجوریں اور اچھا شہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ چیزیں بطور ہدیہ پیش کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بخوشی ان سے لے لیا کرتے تھے اور استعمال فرماتے تھے۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ دنیا سے کوئی کنارہ کشی یا ترک دنیا کا کوئی تاثر ہو، بلکہ طیبات کی پسندیدگی جو ہے وہ پہلا اصول ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان طیبات کو پسند تو فرمایا، لیکن اب پسندیدگی کے بعد یہ کہ ان کو حاصل بھی تو کرنا پڑے گا اپنی کوشش کے ذریعے۔ تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا اصول و ضوابط دیے ہیں۔ بعض حالات میں ان طیبات کا حصول مباح ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کے پاس اپنی ضروریات پوری ہیں کسی انسان کے لیے، یعنی وہ اس کو اپنی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری کر چکا ہے، اس سے آگے نہیں، اس کے پاس ایک لباس ہے وہ دوسرے لباس کے لیے کوشش کر رہا ہے، یا اس کے پاس ایک کھانا ہے لیکن وہ دوسرا کھانا اپنے دسترخوان پر لا رہا ہے، یا پیٹ بھرنے کے لیے روٹی ہے لیکن وہ پھل لا رہا ہے، تو یہ مباح کا درجہ رکھتی ہیں کہ ان کے کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، نہ کوئی گناہ ہے، نہ کوئی ثواب ہے۔ اس کے بعد ایک وہ بھی درجہ آتا ہے جس میں ان طیبات کا حصول باقاعدہ فرض ہو جاتا ہے، اور اس پہ فرض بھی ایسا کہ جس پہ اجر کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، اور وہ حالات ہوتے ہیں جب کہ انسان اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی اور اپنے اہل خانہ کی اور اپنے زیر کفالت جتنے بھی افراد ہیں ان کی بنیادی ضروریات، خواہ وہ خوراک کی ہوں، لباس کی ہوں، تعلیم کی ہوں، صحت کی ہوں، ان کو پورا کرنے کے لیے وہ رزق حلال کے لیے تگ و دو کرتا ہے۔ حضرت مقداد بن معدی کرب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کبھی کوئی کھانا نہیں کھایا، اور اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھایا کرتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، ریاض الصالحین میں بھی آئی ہے، تو یعنی اس میں یہ باعث اجر بتایا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک تیسرا درجہ اس کا مکروہ کے درجے میں آ جاتا ہے، یعنی اب اگر آپ ان کو حاصل کریں گے تو وہ آپ کے لیے مکروہ ہیں۔ اور وہ کون سے حالات ہیں؟ وہ حالات ہیں جیسے کہ اسراف ہو رہا ہے، فضول خرچی ہو رہی ہے، ضرورت سے زیادہ خرچ ہو رہا ہے، یا اس میں ریاکاری ہے، یا دکھاوا ہے، یا پھر ایسا ہے کہ نفس اس سے لذت لے رہا ہے، نفس کے اندر ایک تکبر پیدا ہو رہا ہے۔ تو ان طیبات کو، بے شک وہ چیز آپ کے لیے طیب ہے، لیکن اگر آپ کا نفس اس سے جو ہے وہ اس کے اندر ایک غرور اور تکبر کا فتنہ پیدا ہو رہا ہے، تو ایسی چیزوں کو اختیار کرنا، ان کے حصول کی کوشش کرنا پھر مکروہ کے درجے میں آ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی تھے کہ گھر کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ انہوں نے اپنا گھر بنوایا اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا سا گنبد بنوایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ اس گھر کے مالک کون ہیں، اور جب پتہ چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو ان صحابی کو بھی پتہ چلا، ان انصاری صحابی کو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح باقاعدہ پوچھا ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ پھیر لیا، یعنی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو ان انصاری صحابی کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں۔ وہ واپس گئے اور اپنے گھر کے اس گنبد کو برابر کر دیا۔ کچھ دن بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وہاں سے ان کا گزر ہوا اور دیکھا کہ وہ گنبد نہیں ہے،
اور پوچھا تو پتہ چلا کہ اس وجہ سے انہوں نے گرا دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا کہ کل مال یکون ھکذا فہو وبال علی صاحبہ۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث آئی ہے کہ ہر ایسا مال صاحب مال کے لیے وبال ہے، یعنی جس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کراہت کا، ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں تو وہ مکروہ کے درجے میں آئے گی۔ ہم بھی اپنے آج جو ہمارا رہن سہن ہے، جو ہمارا لائف سٹائل ہے، اس کو دیکھیں تو کتنی ایسی چیزیں ہیں جن میں ہم اسراف کا پہلو بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ ریا، اور ریا کی وجہ سے پھر ظاہر ہے کہ نفس کے اندر ایک تکبر بھی پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو ایسی سب چیزوں کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کراہت فرمائی ہے۔ اس کے بعد ایک چوتھا درجہ وہ بھی ہے جہاں پر ظاہر حرام ہے، اگر آپ کسی حرام چیز کو یا حرام راستے سے حاصل کریں گے، بے شک وہ چیز بظاہر پاکیزہ ہو، اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں میں سے ہو، تو وہ حرام ہو جائے گی۔ لیکن ایک پانچویں چیز اس میں آتی ہے جہاں پر ان چیزوں کا ترک، یعنی آپ طیبات کو ترک کرنا باعث اجر بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو خود فرمایا کہ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہ کس نے جو ہے وہ اللہ کی پیدا کردہ زینت کو اللہ کے بندوں پر حرام کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ اللہ نے جو چیزیں اور جو زینت کی چیزیں اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں انہیں حرام کیا جائے۔ لیکن ساتھ ہی ہمیں ایسی احادیث بھی مل رہی ہیں جہاں پر طیبات کا ترک کر دینا باعث اجر کہا جا رہا ہے۔ اس میں آپ کو دو احادیث کا حوالہ دوں گی۔ ایک تو یہ کہ سیرت نگار یعنی سیرت کی کتابوں میں یہ بات آتی ہے کہ سن 7 ہجری کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ یعنی جب خیبر فتح ہو گیا تھا 7 ہجری میں، اس کے بعد سے یہ معمول بن چکا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یعنی خیبر کی آمدنی سے پورے سال کا نان نفقہ تمام ازواج مطہرات کو دے دیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقوں کے حوالے سے بہت سی احادیث ملتی ہیں اور نہایت تنگ دستی کے حوالے سے، تو اس میں اور اس میں بظاہر ایک تضاد محسوس ہوتا ہے کہ اگر پورے سال کا نان نفقہ لے لیا کرتے تھے تو پھر فاقوں کی نوبت کیوں آتی تھی؟ تو یہ دراصل بڑا خوبصورت امتزاج ہے تو یہ بات کو لینے کا، اور پھر ان کو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا اور بلند تر درجات کے حصول کے لیے مستحقین پر خرچ کر دینے کا۔ تو پہلی مثال ہمارے سامنے کیا ہے کہ پورے سال کا نان نفقہ لے لیا، اس لیے کہ انسان محتاج ہے، اس کو اپنی ضروریات پوری کرنی ہے، اور اللہ جب کچھ نعمت آپ کو دے تو آپ اس میں سے بقدر ضرورت اور اپنے حق کے مطابق لے سکتے ہیں۔ یہی دراصل سیرت کا پہلا اصول ہے۔ لیکن پھر اس میں سیرت النبی میں علامہ شبلی مرحوم نے بڑا خوبصورت اس کا جواب دیا ہے۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ درست ہیں، کیونکہ یہ بات بالکل درست ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفقہ آمدنی میں سے لے لیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے لیے جو کچھ رکھ لیتے تھے وہ بھی اہل حاجت کی نظر ہو جاتا تھا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ وہ اس وقت ایک لے لینا، یہ بھی اللہ کی تعلیم یعنی قرآن کی تعلیم کے مطابق، اور اس کے بعد اس کو اللہ کی راہ میں اپنے سے زیادہ ضرورت مندوں پر خرچ کر دینا، بلند تر درجات کے حصول کے لیے اس چیز کو ترک کر دینا باعث اجر ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں جو اصول ایک نظر آ رہا ہے شریعت کا یا سیرت کا، وہ بڑا خوبصورت اصول ہے کہ اپنی روح کو بدن پر ترجیح دی جا رہی ہے اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دی جا رہی ہے۔ اس سے بھی زیادہ ایک خوبصورت حدیث مجھے ملی جو کہ میں آپ کو یہاں سناؤں گی۔ وہ حدیث یوں ہے کہ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے محض اللہ کی رضا کے لیے تواضع کے طور پر عمدہ لباس پہننا چھوڑ دیا جبکہ وہ اس کی طاقت رکھتا تھا، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے سامنے اسے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ ایمان کے جوڑوں میں سے جو جوڑا وہ پسند کرے پہن لے۔ تو یہ وہ 5واں درجہ یا 5ویں حیثیت ہے مادی سامان زندگی کے حصول کے بارے میں جو کہ ہمیں سیرت سے ملتی ہے۔ تو ہم نے 5 چیزیں یہاں پر دیکھیں۔ اب آئیے دوسری طرف کے معیار زندگی کو بنانے میں ان مادی عناصر کے ساتھ کچھ غیر مادی عناصر کا بھی بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے کہ انسان کے اندر وہ صلاحیت و قابلیت کہ وہ کم سامان سے بھی اپنے گھر کو بہت خوبصورت بنا لے، تو یہ دراصل اس کا معیار زندگی کو بنانے میں ایک اہم کردار ہے۔ تو اس کے بارے میں ہمیں سیرت سے کیا رہنمائی ملتی ہے کہ اس میں ہمیں جو پہلا اصول ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کو پسند فرمایا۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی کام کو ایسے انداز سے کیا جائے کہ اس میں حسن اور خوبصورتی پیدا ہو جائے،
یعنی کسی بھی کام کو کیا جائے تو پوری اچھے انداز سے، پورے دل کے ساتھ، دل کی رغبت کے ساتھ، دل لگا کر کرنا جسے کہتے ہیں، اس انداز سے کیا جائے، اور صرف کسی کام کو سر سے اتارنا یا ایک بوجھ اتارنے والی بات نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے احسان کو پسند فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں فرمایا ہے کہ وہ احسنوا ان اللہ یحب المحسنین، کہ تم احسان کرو، کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب یہ احسان صرف عبادات کے ساتھ ہی نہیں ہے، عبادات کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ احسان جو ہے وہ دنیا کے تمام کام کرتے ہوئے اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احسان کا طریقہ پسند ہے۔ اسی طرح اس کے لیے جو دوسرا اصول ہمیں ملتا ہے وہ بھی حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ جو کام بھی کیا جائے اسے مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جائے، دوام حاصل ہو۔ جیسا کہ بخاری کی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک بہترین اعمال وہ ہیں جن کو دوام حاصل ہو، یعنی جو مستقل کیے جائیں اور اگرچہ وہ کم ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ بڑا اچھا ایک طریقہ تھا، یعنی دوام کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی زندگی میں مستقل اتار چڑھاؤ، اونچ نیچ نہ آتی رہے۔ کبھی آپ کے اوپر ایک موڈ آیا کہ آپ نے بہت سارا کام کر لیا، اور کبھی آپ کے اوپر دوسرا موڈ آیا تو آپ گھنٹوں بستر پہ پڑے رہے اور بالکل تمام کاموں کو ایک طرف رکھ دیا۔ تو اس سے آپ کے پاس اگر دنیا کا سامان موجود بھی ہے، اللہ نے آپ کو بہت نعمتیں دی بھی ہیں، لیکن آپ کے اس مزاج کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے آپ کا معیار زندگی کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا جو کہ آپ کو سکون دے سکے۔ دعوت عمل، مستقل ایک عمل کو کرنا، یہ صرف عبادات یا دینی معاملات کے ساتھ ہی نہیں بلکہ تمام کاموں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول تھا کہ تھوڑا کرو مگر مستقل کرو، اور اسی سے ایک ڈسپلن والی زندگی جو ہے وہ بن سکتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک ایسی نظم و ضبط والی زندگی ایک اچھے معیار زندگی کی ضمانت دے سکتی ہے۔ اسی طرح صحت اور تعلیم، یہ وہ چیزیں ہیں، یعنی صلاحیتوں کی نشوونما۔ تو صلاحیتیں کون سی ہوں گی؟ ذہنی ہوں گی یا جسمانی ہوں گی؟ تو ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کی نشوونما کے لیے تعلیم و تربیت اور صحت کا خیال، اس کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ اس پر زور دیا گیا، اس کو اہمیت دی گئی، اس کو پس پشت نہیں ڈالا گیا۔ یعنی اسلام میں یہ تصور نہیں کہ آپ بس چھوڑ دیں اور صرف نوافل اور اپنی یعنی عبادات میں لگے رہیں، بلکہ آپ کو اپنی صلاحیتوں کی نشوونما کے لیے ان اصولوں کو بھی لینا ہے جو کہ ایک اچھی منضبط زندگی کے اصول ہیں، اور عملاً بھی آپ کو اپنی صلاحیتوں کی نشوونما کے لیے، خواہ وہ جسمانی ہو، ذہنی ہو، فکری ہو، عقلی ہو، ان کی بالیدگی کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہے۔ تو جہاں تک علم کا تعلق ہے، تعلیم کا تعلق ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ اسلام نے جس قدر اس پر زور دیا، اس سے پہلے اس کا تصور بھی موجود نہیں تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور اس میں صرف یعنی دینی علوم ہی شامل نہیں ہے بلکہ وہ تمام علوم جو کہ انسانی معاشرے کے لیے ناگزیر ہیں اور اس کے لیے نفع بخش ہیں، وہ تمام علوم اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ایک عالم کو، ایک عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہوتی ہے جس طرح کہ 14ویں رات میں چاند کو تمام ستاروں پر، یہ حدیث بھی مسند احمد کے اندر آئی ہے۔ تو یہ تو علم کی فضیلت کے حوالے سے ہے۔ اسی طرح اپنی مزید صلاحیتوں کو نکھارنا جو کہ اللہ نے آپ کو دی ہیں، جسمانی صلاحیتیں ہیں، تو ان کی نشوونما کے لیے بھی ہمیں سیرت سے بہت زبردست اصول ملتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری کے لیے گھوڑا بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑوں کی خدمت خود کرتے تھے اور اپنی آستین سے ان کا منہ پونچھتے تھے اور صاف کرتے تھے، اور یہاں تک کہ اس کی عیال کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے بنتے تھے۔ تو یہ ایک بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کو پسند فرمایا، ان کی خدمت کو، ان کے دیکھ بھال کو۔ حضرت عقبہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیر چلانا سیکھو، گھوڑے پر سوار ہوا کرو، تیر اندازی کرنے والے مجھے گھوڑوں پر سوار ہونے والوں سے بھی زیادہ پسند ہیں، اور جس نے تیر اندازی سیکھ کر چھوڑ دی اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کی۔ یہ ابو داؤد میں حدیث آئی ہے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی فکری اور اپنی جسمانی صلاحیتوں کو نشوونما دینا اور ان کے ذریعے سے نتیجتاً اپنے معیار زندگی کو بلند کرنا، اس کے لیے ہمیں سیرت میں واضح رہنمائی مل رہی ہے۔ تو ہمیں جو اس ساری گفتگو سے جو سمجھ میں آ رہا ہے اس کا خلاصہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار زندگی کے حصول کے حوالے سے جو اصول مقرر فرمایا وہ یہ ہے کہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دی جائے اور روح کو بدن پر ترجیح دی جائے، اور جو غیر مادی عناصر ہیں ان کی
نشوونما کے لیے یعنی صلاحیتوں کی نشوونما کے لیے کوئی حد مقرر نہیں فرمائی، بلکہ یہ کہا کہ جتنا زیادہ جتنا اپنی صحت کا خیال رکھو اتنا اچھا ہے، جتنا زیادہ تعلیم میں علم میں آگے بڑھو اتنا اچھا ہے. لیکن اس کو صرف ایک رخ دے دیا، محدود نہیں کیا بلکہ ایک رخ دیا، اور وہ رخ کیا ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بنے. تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں سمجھ میں آئی. اب آگے جو میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی دوسری، کہ ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ معیار زندگی کے عناصر کون سے ہیں، اور ان عناصر کے حوالے سے ہمیں سیرت پاک سے کیا اصول مل رہے ہیں، اور یہ جو مادی سامان زندگی کے حصول کے لیے ایک حد مقرر فرما دی ہے، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اگر آپ ضرورت سے زیادہ نعمتوں میں پڑ جاتے ہیں تو دراصل آپ اپنی صلاحیتوں کو قتل کر رہے ہیں. اگر آپ نرم بستروں کے عادی ہو گئے ہیں، اگر آپ ہمیشہ اچھی خوراک کے عادی ہو گئے ہیں، اگر آپ اے سی اور ہیٹر کے بہت زیادہ عادی ہو گئے ہیں، سردی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، تو دراصل آپ کی صلاحیتیں اس سے کمزور ہو رہی ہیں. اس لیے جو ہمیں سیرت سے اصول ملا وہ یہ ہے کہ صلاحیتوں کی نشوونما زیادہ اہم ہے اپنے جسم کی نشوونما پر، اور آخرت جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے دنیا سے. یہ باتیں ہم نے یہاں تک سمجھی. اب اگلا سوال جو عملی لحاظ سے ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ اگر ہم اس معیار زندگی کو جو ہمارے سامنے سیرت کی رہنمائی سے ہم نے کچھ نہ کچھ سمجھنے کی کوشش کی، اس کو اگر ہم اپنی زندگیوں میں عملاً لانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہوگا. تو اس کو ہم اگر درجات میں تقسیم کریں تو سب سے پہلا درجہ جو بنتا ہے وہ قناعت، دوسرا درجہ سادگی، اور تیسرا درجہ زہد ہے، جس درجے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فائز تھے، اور وہ زہد کا بہت ہی اعلیٰ درجہ تھا. تو ہم ایک دم سے زہد پہ جانے کے بجائے سب سے پہلے درجے پر قدم رکھیں گے، اور وہ ہے قناعت. قناعت دراصل دل کی ایک کیفیت کا نام ہے جس میں انسان جو ہے وہ ضرورت کی چیزوں پر اکتفا کر لے، اور اللہ نے جو کچھ اس کو دیا ہے اس سے زیادہ حاصل کرنے کی اس کے دل میں ہوس نہ ہو، لالچ نہ ہو، بلکہ اس کا دل مطمئن ہو ہر حال میں کہ اللہ نے مجھے جو حالات دیے، جو وسائل دیے، جو نعمتیں دی، وہ میرے لیے کافی ہیں. تو یہ قناعت ہے. اور اس کے بعد ہم عملی قدم جب اٹھائیں گے تو پہلا سٹیپ آئے گا سادگی کا، اور دوسرا سب سے اونچا جو درجہ آئے گا وہ آئے گا زہد کا. قناعت کی دولت کو ساتھ لے کر ہم سب سے پہلے سادگی کی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے کی طرف سفر ہمارا شروع ہو جاتا ہے. سادگی کس چیز کا نام ہے؟ تو اگر عام زبان میں ہم دیکھیں تو سادگی کا الٹ کیا ہے؟ سادگی کا الٹ دو چیزیں ہیں، کثرت اور تنوع. یعنی جہاں پر چیزوں کی بہتات ہوگی، کثرت ہوگی، اور جہاں پر چیزوں کا تنوع ہوگا یعنی ورائٹی ہوگی، تو وہاں پر پھر سادگی نہیں ہوگی. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پر ورائٹی آ جائے گی وہاں سے سمپلسٹی چلی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ یعنی بہت سادہ تھے، فرش پر، زمین پر، ہر جگہ چٹائی پر آرام سے بیٹھ جایا کرتے تھے، اس میں کوئی بھی آر محسوس نہیں کرتے تھے. اس سے سب سے اونچا درجہ جو تیسرا درجہ ہے وہ ہے زہد کا. زہد کس چیز کا نام ہے؟ زہد اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کے ہاں بلند درجات کے حصول کے لیے انسان اختیار ہوتے ہوئے بھی اور اپنے پاس سامان ہوتے ہوئے بھی اس کو ترک کر دے، اور اس امید پر کہ اللہ کا اسے قرب حاصل ہوگا اور آخرت میں اس کے درجات بلند ہوں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ زہد کے مقام پر فائز تھے، اور ان کا زہد بھی یعنی اعلیٰ ترین درجے کا تھا، جیسا کہ ہمیں پتہ چلتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس درجے تک پہنچنے کی ہم اپنے اندر ایک محسوس نہیں پاتے ہمت کہ ہم اس کو حاصل کر سکیں گے. اس لیے ہمیں قدم بقدم چھوٹی چیز سے شروع کر کے آگے جانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ وہ سیرت کی تصویر ہے جس کو آج ہم نے تھوڑا سا اس سے کچھ اخذ کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت الیہ انیب. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.